بھی بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا، ارے ان کو کب تک تولوگے؟ ان کے مقابلے میں پوری امت تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ شان اپنی جگہ صاحب، مقام اپنی جگہ، لیکن غیبی مدد کا سوال اللہ سے، ان سے اللہ تو کائنات میں کیا پیغمبروں میں سے بھی کوئی نہیں گزرا۔ معراج کی رات بھی اس بات کی گواہ ہے، میرے حبیب علیہ السلام کو لے کر جبریل امین بیت المقدس میں پہنچے، اللہ نے اپنی قدرت سے، طاقت سے تمام انبیاء رسولوں کو جمع کر دیا ہے۔ کس لیے جمع کیا ہے؟ اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ پڑھ کیوں نہیں رہے؟ ان کو اپنے ایمان کا انتظار ہے۔ ایمان کون ہے؟ جبریل امین نے میرے حبیب کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ سارے پیغمبر اشاروں والے ہیں، یہ سارے عظمتوں والے ہیں، ان میں ابراہیم جیسے خلیل بھی ہیں، یوسف جیسے حسین بھی ہیں، ان کی شان اپنی جگہ، لیکن آقا سب سے زیادہ شان اللہ کے ہاں آپ کی ہے، مقام آپ کا ہے۔ جس جماعت میں آپ ہو، بھلے وہ پیغمبروں کی جماعت کیوں نہ ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی اور پیغمبر بھی مسلح امامت پہ نہیں آ سکتا۔ صاحب شان اپنی جگہ، یہ تیرے محبوب پیغمبر اور زندہ میری امی عائشہ کے سامنے ہے۔ میری امی عائشہ کو غیبی مدد کی ضرورت پیش آئی، نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، نہیں کہا یا علی مدد، نہیں کہا یا اسماعیل مدد، نہیں کہا یا ابراہیم مدد، نہیں کہا یا جبریل مدد۔ جانتی تھی شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، لیکن غیبی مدد کے لیے رب کو آواز دیتے ہیں، تو آواز دی تو کیا دی؟ انما اشکو بسی و حزنی الاللہ۔ لوگوں ادھر توحید کی یقین ہو گئی، اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ زندہ سامنے ہے، غیبی مدد کے لیے ان کو آواز نہیں دی، آواز دی تو اللہ کو آواز دی، اللہ سچے کو آواز دی، اللہ شہنشاہ کو آواز دی، اللہ نے مدد کی کمال کر دی۔ کہتے ہیں یہ پڑھتے پڑھتے روتے روتے گر گئی، چادر اوپر آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب پیغمبر اپنا پسینہ صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا عیش احمد اللہ، عیش اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ پاک نے تیری شان میں قرآن اتار دیا ہے، سبحان ہذا بہتان عظیم۔ میرے صاحب آج بھی اللہ کوئی ہمارا رب ہے، غیبی مدد کے لیے اسی کو آواز دو، اسی کو آواز دینے سے یہ قتل و غارت ختم ہوگی۔ جب تک شرک کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، یہ تو ہمارے ملک کی مثال بنی اسرائیل کی طرح ہے جو فرعون کی غلامی میں تھے، کہتے تھے اللہ ہم فرعون کی غلامی میں ہیں، کیا کر سکتے ہیں، تو ہمیں آزادی دے، پھر دیکھ ہم تیری عبادت کیسے کرتے۔ اللہ نے آزادی دے دی، دشمن کو تباہ و برباد کر دیا، غرق کر دیا، لیکن کئی پتہ معلوم، اللہ کہتا ہم دیکھتے ہیں اب تم کیا کرتے ہو۔ انہوں نے آزادی کے ملنے کے بعد ایک بت بنایا، پاکستانیوں اور غربت کا رونا رونے والوں، قرضوں کا رونا رونے والوں، انہوں نے ایک بت بنایا اللہ کے مقابلے میں۔ اللہ نے کیا سزا دی؟ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، وہ آزادی کی باتیں کرنے والوں تمہیں مارنے کے لیے اب فرعونی نہیں آئیں گے، آپ کے پجاری مجوسی نہیں آئیں گے، داعیے نہیں آئیں گے۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آزادی کے بعد شرک کرنے والوں کی سزا یہ ہے اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے، قتل کرنے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، قتل ہونے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا۔ بالکل یہی صورتحال میرے تیرے وطن عزیز کی ہے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے دی، اس وقت ایک ہی نعرہ تھا، کوئی اور نعرہ نہیں تھا، ایک ہی نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ایک ملک دے دے، پھر دیکھنا ہم ادھر صرف تیری عبادت کریں گے، نہ ادھر سیال کوٹ والے کا نام تھا، نہ لاہور والے کا، نہ اجمیر والے کا نام، بولتے کسی کا نہیں، ایک اللہ کا نام تھا۔ پھر اللہ پاک نے آزادی دی، ہمارے بزرگوں نے پھر قربانیاں دی، اللہ نے آزادی دی، لننظر کیف تعملون۔ اور پاکستانیوں آزادی مانگنے والوں، لو ہم تمہیں آزادی دے رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ آزادی ملنے کے بعد ہم نے صاحب کوئی ایک بت بنایا ہے، کوئی ایسا شہر مجھے دکھاؤ، کوئی ایسا دیہات دکھاؤ جہاں قبرستان ہو اور
وہاں اللہ کے مقابلے میں بت نہ ہو، کوئی قبر نہ ہو، کوئی درگاہ نہ ہو، کوئی دربار نہ ہو، جہاں اللہ کے مقابلے میں پوجا نہ ہو رہی ہو۔ پھر مجھے کہنے دیجئے پاکستانیوں کو بھی اللہ نے وہی بولا، وہ آزادی کے بعد شرک کرنے والا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تمہیں مارنے کے لیے ہندوستان کا ہندو نہیں آئے گا، تمہیں مارنے کے لیے امریکہ کا امریکی نہیں آئے گا۔ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو گے، خون بہانے والا بھی کلمہ پڑھنے والا ہوگا، خون جس کا بہایا جا رہا ہے وہ بھی کلمے کی جلیے ڈالنے والا ہوگا۔ صاحب ایک ہی راستہ ہے، وہ توحید کا راستہ ہے۔ حتیٰ ترجعوا الی دینکم، جب توحید کی طرف واپس نہیں آ جاتے اتنی دیر تک یہ فتنے، یہ قتل و غارت، یہ امن نہیں آ سکتا۔ میرے حبیب فرماتے، بخاری شریف میں نے 5 جگہ پڑھا ہے، میرے حبیب فرماتے اجتنبوا سبع من الموبقات، 7 قسم کے جرم تو ایسے ہیں جو تباہ کر دیتے ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہیں جس بستی میں، جس ضلع میں، جس شہر میں وہ گناہ پائے گئے ملک پورا ڈوب جاتا ہے، تباہی ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا جرم الاشراک باللہ، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ جرم ایسا ہے جس کی سزا اللہ لوگوں کو اجتماعی دیتا ہے۔ اس لیے میرے حبیب علیہ السلام جب آئے تھے معاشرہ بگڑا ہوا تھا، ہر قسم کا جرم پایا جاتا تھا، زناکاری تھی، ڈکیتی تھی، چوریاں تھی، حتیٰ کہ روتی ہوئی زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے حبیب نے اس معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلی دعوت آپ نے یہ عقیدہ توحید کی رکھی ہے، لوگوں بت توڑ دو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، غیبی مدد کے لیے بارش دیتا ہے، یہ بیٹھا دیتا ہے، یہ بیٹھی دیتا ہے، یہ مشکلات حل کرتا ہے، ان کو چھوڑ دو، یہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی یہی تعلیم رہی۔ میرے صاحب قرآن کا آغاز بھی اللہ نے یہی سے کیا ہے۔ وہ وضو کرنے والے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے، ادھر کھڑے ہو کے پڑھ، ہاتھ باندھ کے پڑھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں، اور جب ہمیں مدد کی ضرورت پیش آئے گی یہ غیبی مدد ہے، اے اللہ غیبی مدد کے لیے ہم پیغمبروں ولیوں کو، کتب افغانوں کو، فرشتوں جنوں کو آواز نہیں دیں گے، غیبی مدد کے لیے بھی ہم تجھے آواز دیں گے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا